السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ آج ہم جس بارے میں ڈسکس کریں گے، ایک ایسا ورڈ جس کے بارے میں بچہ بچہ جانتا ہے۔ ہمیں بچپن سے بتا دیا جاتا ہے کہ صدقہ جاریہ کیا ہے۔ یعنی آپ گلی کے کارنر پر یا پھر گلی کے مڈ میں ایک پانی کا کولر رکھ دیتی ہیں، کوئی بھی پیاسا آ جا رہا ہے وہاں سے پانی پیے گا، آپ کو ثواب ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ایک درخت لگا دیتی ہیں کہ جب وہ درخت بڑا ہوگا اس کے سائے میں جب لوگ بیٹھیں گے آپ کو ثواب ہوگا۔ کہیں پہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، آپ نے اس میں پیسے دے دیے، آپ کے نام کی، آپ کے پیسوں کی ایک اینٹ بھی لگے گی، کوئی بھی اس میں نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، آپ کو ثواب ہے۔ اس طرح سے چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہم اس نیت سے کرتے ہیں کہ صدقہ جاریہ ہیں، یعنی وہ نیکی جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب پہنچاتی رہتی ہے، آپ کے کام آتی رہتی ہے۔ آپ مر جاتے ہیں لیکن اگر آپ کے توسط سے وہ نیکی آگے چل رہی ہے، جاری ہے، تو اس کا ثواب آپ کو قبر میں پہنچتا رہتا ہے۔ لیکن اسی کے اپوزٹ اگر ایک ورڈ دیکھا جائے نا تو وہ گناہ جاریہ بھی ہے۔ صدقہ جاریہ کے بارے میں بچے کو پتہ ہے کہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور اس کا ثواب ہے آپ کو آپ کے مرنے کے بعد بھی، لیکن ہمیں کبھی کسی نے گناہ جاریہ کے بارے میں نہیں بتایا کہ اگر مرنے کے بعد آپ کو آپ کی نیکی صدقہ جاریہ کا ثواب مل رہا ہے نا، تو گناہ جاریہ کا پھر آپ کو عذاب بھی ملے گا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی اور ایگزامپل کو آپ نہ لیں، صرف ایک مثال آپ اپنی زندگی میں لے لیں۔ آپ سکرولنگ کر رہی ہیں، آپ نے سانگ سنا جو آپ کو بہت زیادہ اچھا لگا، آپ نے فوراً سے یا تو اپنے اسٹیٹس پہ یا پھر آپ نے اپنی سٹوری پہ لگا دیا وہ سانگ۔ آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں اگر ویسے تو زیادہ ہوتے ہیں یا پھر ہر کسی کے اپنا سسٹم ہے، لیکن آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں سپوز کریں 20 لوگ بھی ہیں، ان 20 لوگوں کو آپ نے اسٹیٹس شو کروایا، ان میں سے کسی ایک نے بھی آپ کا اسٹیٹس اپنے اسٹیٹس پہ لگا دیا اگین کاپی کر کے، واللہ ہمارے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اسٹیٹس تو لوگ لگاتے ہیں، جبکہ یہ تو خرابی ہے ہماری، ہم لوگ تو ہسارے میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے نا کہ ہمارے اسٹیٹس تو لوگ لگاتے ہیں، لوگ کاپی کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں جیسے ہم لوگ کوئی تمغہ جیت لیتے ہیں، ہمیں اس طرح کی فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں۔ اب جب آپ کوئی نیکی کرتی ہے نا تو اس کا جیسے سلسلہ بڑھتا جاتا ہے، اسی طریقے سے جب آپ کوئی گناہ کا کام سٹارٹ کرتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں نا برائی کی طرف نا ہمارا نفس دوڑ کے جاتا ہے، جبکہ صرف نیکی کی طرف ہی سے گھسیٹ کے لانا پڑتا ہے۔ آپ نے اسٹیٹس لگایا، آپ کو دیکھ کے کسی اور نے لگایا، کسی اور کا کاپی کر کے، اس کے آگے یہ سسٹم اتنا چلتا گیا کہ پتہ نہیں کہاں پہ جا کے رکا بھی یا نہیں، یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ رک گیا۔ یعنی یہ گناہ کا ایک سلسلہ جو آپ سے شروع ہوا تھا وہ چلتا گیا۔ کوئی اگر نہیں بھی لگاتا نا اپنے اسٹیٹس پہ تو آپ کی وجہ سے سب لوگ سن رہے ہیں۔ آپ نے جب اپنی سٹوری یا پھر اپنے اسٹیٹس پہ سانگ لگایا ہے، جتنے بھی کانٹیکٹ لسٹ میں ہیں وہ آپ کا اسٹیٹس دیکھیں گے، وہ آپ کا سانگ لگایا ہوا سن رہے۔ یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ آپ کی وجہ سے۔ اور وہ جو سن رہے ہیں، وہ جو آگے بھیج رہے ہیں، وہ جو آگے اپنی سٹوریوں پہ لگا رہے ہیں، اس کا گناہ بھی آپ کے کھاتے میں ڈر رہا ہے۔ آپ نے اپنا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، اس میں ویڈیو پوسٹ کرتی ہیں آپ لوگ گانے لگا دیتی ہیں، آپ لوگ کچھ بھی ایسی فحاشی والی ویڈیو۔ اب آپ کی آئی ڈی پرسنل ہے، پاسورڈ کسی کو نہیں پتا، اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، آپ مر جاتی ہیں، کیا ہوگا؟ وہ ویڈیوز تو آگے جا رہی ہیں، جو دیکھ رہا ہے لائک بھی کر رہا ہے، کمنٹ بھی کر رہا ہے، سیو کر رہا ہے، اسٹیٹس لگا رہا ہے، سٹوریاں لگا رہا ہے۔ آپ قبر میں لیکن فضول کا ایک جو گناہ ہے نا مفت میں آپ کے کھاتے میں آئی جا رہا ہے، اور اس کا عذاب جو ہے وہ آپ کو مل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے مسلمانوں میں فحاشی پھیلانے کی کوشش کی، آپ نے یہ کام سر انجام دیا کہ آپ کی وجہ سے فحاشی پھیلے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ ان لوگوں کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ جس چیز کو آپ اپنا فخر سمجھ رہی ہیں،
آپ کو لائکس مل رہے ہیں، آپ کو کمنٹس مل رہے ہیں، آپ فخر سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے اسٹیٹس لوگ لگاتے ہیں، در حقیقت یہ چیز آپ کو عذاب میں مبتلا کر رہی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جسٹیفیکیشن دینے کے لیے کہ ہماری وہ مینٹیلٹی نہیں ہوتی، ہمارا وہ مقصد نہیں ہوتا، وہ انٹینشن نہیں ہوتی ہماری کہ بھائی بے حیائی پھیلے۔ در حقیقت یہی تو وہ بات ہے، اگر میں نہیں چاہ رہی ہوں کہ بے حیائی پھیلے تو میں کیوں لگاؤں گی اسٹیٹس پہ؟ میں کیوں لگاؤں گی ایسی سٹوری جس میں فحاشی والی ویڈیو ہے؟ میں کیوں لگاؤں گی کوئی سانگ؟ میں کیوں اپنی ٹک ٹاک کی آئی ڈی اس قدر فحاشی والی ویڈیو سے بھر دوں گی؟ اگر میں یہ نہیں چاہتی کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، اگر میں یہ نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی کو گناہ ہو، تو میں کیوں ایسے کروں گی؟ آپ کی مینٹیلٹی کوئی بھی ہے، آپ کی جسٹیفیکیشنز آپ کے اس گناہ کو مٹا نہیں سکتی ہیں۔ مٹا صرف ایک چیز سکتی ہے، اگر آپ نے اپنا ٹک ٹاک کا کوئی اس طرح کا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، پاسورڈ ہے آپ کے پاس، ویڈیوز ڈیلیٹ کریں۔ آپ اس سے پہلے اسٹیٹس پہ لگاتی آ رہی ہیں، ہمیں اس بارے میں اویئرنیس نہیں تھی لیکن آج مل گئی ہے، آج کے بعد ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ لیکن جسٹیفیکیشن دینا نا کہ آپ لوگوں کے لیے تو نہیں لگاتی، آپ تو اپنے لیے لگاتی ہیں، یہ جسٹیفیکیشن دینا بند کر دیں۔ گناہ سے بڑھ کر اس سے بھی بڑا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی جسٹیفیکیشن دینے لگ جائیں، اپنی مرضی کے احکام و شریعت لاگو کر دیں جہاں پہ لاگو ہو رہے، اور جہاں پر آپ کے لیے ذرا سی مشکل پیش آ رہی ہے، اپنے نفس کو مارنا پڑ رہا ہے، اپنی میں کو مارنا پڑ رہا ہے، وہاں پر آپ خاموشی اختیار کر لیں یا پھر اپنی مرضی کے احکام و شریعت لاگو کر دیں۔ یہ چیز جسٹیفیکیشن دینے میں آتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کو عذاب میں مبتلا کرتی ہے۔ یعنی آپ نہیں مان رہی ہیں کہ آپ نے غلط کیا ہے، اگر آپ مان بھی رہی ہیں تو آپ اس کی سدھار کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہی وہ چیز ہے کہ آپ جھٹلا رہی ہیں اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو آپ جھٹلا رہی ہیں، آپ منافقین میں شامل ہو رہی ہیں، آپ مشرکین میں شامل ہو رہی ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو ایک لمحہ فکریہ ہے آپ کے لیے کہ ہم خود تو گناہ کر رہے ہیں لیکن ہم آگے سے اس گناہ کو پروموٹ بھی کریں، ہم لوگ اسٹیٹس لگا رہے ہیں، ہم لوگ سٹوریاں لگا رہے ہیں اس چیز کی، یعنی ہم لوگ پروموٹ کر رہے ہیں اس گناہ کو، ہماری وجہ سے اگلے بندے کو بھی گناہ ہو رہا ہے۔ نیکی کا سرکل جس قدر ہمارے ہاں تنگ ہے نا، اسی قدر گناہ کا ایک جو سرکل چلا آ رہا ہے نا، وہ اتنا وسیع ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ ہو سکتا ہے اگلے بندے تک وہ سانگ پہنچ جائے، آپ نہ بھی پہنچائیں، آپ نہ بھی لگائیں اسٹیٹس پہ، وہ دیکھ لے گا، ٹک ٹاک سے دیکھ لے گا، کسی اور کے اسٹیٹس سے دیکھ لے گا، لیکن آپ ہی کیوں اس چیز کا مہرہ بن رہی ہیں؟ آپ سے ہی کیوں یہ بے حیائی نکلے؟ آپ سے ہی کیوں یہ برائی نکلے؟ کیا ایمان کا لیول اتنا لو ہے کہ اللہ کے احکامات اور شریعت کو اس قدر بھلا دیا جاتا ہے؟ ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے، اپنی مرضی ہوگی تو کچھ بھی کر لیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ جو سانگز اب بہت خوشی سے سنتی ہیں، آپ کبھی سیڈ ہوتی ہیں نا، آپ فوراً سے سانگز سن لیتی ہیں، سیڈ سانگز، موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، تو آپ کبھی یہ پرسنل ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیجئے گا، انسان کتنا بھی سیڈ ہو، وہ اگر سیڈ سانگ سنتا ہے نا تو اسے خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ ایون دین اگر آپ خوش بھی ہیں نا، آپ کوئی سیڈ سانگ سن لینا تو عجیب سی بے چینی ہونے لگتی ہے، آپ کہتے ہیں ہم سیڈ ہوں گے، دنیا زمانے کے دکھ یاد آنے لگتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ دنیا زمانے کے دکھ نہیں ہوتے جو آپ کو یاد آ جاتے اور آپ کو رونا آ جاتا ہے، وہ ان سانگز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کے کیے جانے والے چھوٹے چھوٹے گناہ آپ کے ضمیر پر اس قدر بھاری بوجھ چھوڑ دیتے ہیں کہ پھر جب آپ سیڈ ہوتی ہیں تو آپ انہیں پریشانیوں کا نام دے دیتی ہیں، پہچان میں نہیں آتے آپ کے وہ گناہ جنہیں آپ کسی کھاتے میں نہیں لاتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ آپ کی ذات کو اس قدر بھاری کر دیتے ہیں، آپ خوش بھی ہے نا، اگر آپ سانگ سن رہی ہیں نا، آپ سیڈ ہو جائیں گی، رونے لگ جائیں گی، اور نام کیا دے دیں گی؟ بھائی دکھ اتنے دکھ ہیں میری زندگی میں۔ جبکہ کبھی ایکسپیرینس کر لیجیے گا اس چیز کو، آپ اگر سیڈ ہے نا، آپ اگر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو، یا پھر آپ کھڑے ہو کے 2 نفل ادا کریں گے، پہلی رکعت میں جتنا بھی آپ کا دل بے چین کیوں نہ ہو، بے سکون کیوں نہ ہو، جب آپ سلام پھیر کے اپنے اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں نا، آپ کا دل میں سکون ہوتا ہے، چین ہوتا ہے آپ کے دل میں۔ وہ چیزیں جو آپ کو ابھی انجوائمنٹ لگ رہی ہیں، بہت بڑے عذاب میں آپ کو مبتلا کر رہی ہیں۔ آپ سانگ سنتی ہیں نا،
دیکھیں یہ چیز پرانی ہو گئی ہے ہمارے لیے، ہمیں اب اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ سی ساؤنڈ ڈالا جائے گا کانوں میں، ایک کان سے ڈالا جائے گا اور دوسرے کان سے نکالا جائے گا، یا پھر عذاب ہوگا۔ یہ چیزیں ہمارے لیے اب بہت پرانی ہو گئی ہیں، ہمیں ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا۔ سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر وہ ہمارے صحت کے لیے یا پھر ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بہتر ہوتے ہیں نا سانگس، تو جو چیز ہمارے لیے بہتر ہے کیا وہ اسلام ہمارے لیے جائز نہ کر دیتا؟ جبکہ سانگس تو حرام ہے۔ سائنسی طور پر بھی اگر آپ دیکھی جائیں تو یہ تحقیق ہے کہ سانگس جب آپ سنتی ہیں تو آپ کی جو ایک میموری ہے وہ لوز ہونے لگتی ہے، آپ کو چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہے آپ کی دماغی صلاحیت۔ ہپ ہاپ کا جو آپ میوزک سنتی ہیں، 45.5% اس میں سیکشول انسٹرومنٹس یوز ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں اور آپ گناہ کی طرف راغب ہوتی ہیں۔ یعنی یہ آپ کے لیے نہیں بہتر ہیں، یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے نہیں بہتر ہیں، آپ کا دماغ کمزور ہو رہا ہے ان چیزوں سے۔ اب ہم اگر اس دوسری چیز میں دیکھیں نا کہ سیسا اڈیلا جائے گا، اتنا سن چکے ہیں ہم اس چیز کو کہ آپ کان پک جاتے ہیں، اب ہمیں اس چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ اس وے میں دیکھ لیں کہ اس وے میں بھی آپ کے لیے یہ نقصان ہی نقصان ہے۔ آپ اللہ کی نہیں مان رہی ہیں، آپ کی سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب سائنس کی تو مانیں گی، ظاہر سی بات ہے، دور جو سائنس کا چل رہا ہے، قرآن کے احکامات پیچھے رہ جاتے ہیں، سائنس آج کل آگے نکل آئی ہے۔ تو یہ سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ہم سب نا اپنی زندگی میں کہیں نہ کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ایسا موڑ ہوتا ہے کہ سب لوگ جہالت کے دور سے گزرتے ہیں، لیکن بہترین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس دور سے گزر جاتے ہیں، وہیں پہ سٹک ہو کے نہیں رہ جاتے۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ گناہ جاریہ جیسا بھی کوئی ورڈ ہوتا ہے ہماری زندگی میں، یہ پتہ تھا گناہ ہوتا ہے، لیکن ہم شاید کبھی اتنا ڈیپ نہیں گئے۔ آج ہم نے اس چیز کو ڈسکس کر لیا، آپ تک یہ پیغام پہنچ گیا، آپ کی ٹک ٹاک کی آئی ڈی ہے، انسٹا کی آئی ڈی ہے، آپ نے ایسی سٹوریز لگائی ہوئی ہیں، ایسے اسٹیٹس لگاتی ہیں آپ جن میں فحاشی ہے، جن میں بے حیائی ہے اور جن میں سونگز ہیں، تو آج ہی اپنی آئی ڈی سے ایسی تمام ویڈیوز کو ڈیلیٹ کریں۔ بہت اور نیک اعمال ہم نہیں کر سکتے شاید، لیکن یہ ہمارے بس میں ہے، اور معاملات میں اگر ہم بے بس ہے بھی تو ہم اس معاملے میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے، اس معاملے میں آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہو سکتی، یہ آپ کے بس میں ہے، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ آج کے بعد اس چیز سے آپ لوگوں نے گریز کرنا ہے کہ اسٹیٹس پہ، سٹوری پہ، یا پھر آپ کی وجہ سے کہیں پہ بھی فحاشی پھیل رہی ہے، یا پھر آپ کی وجہ سے کہیں پہ بھی اگلے بندے کے کانوں میں گانوں کی آواز جا رہی ہے، اس چیز سے بچنا ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔